بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، انسانی معاشرہ خاندان سے تشکیل پاتا ہے اور خاندان نکاح کے رشتے سے وجود میں آتا ہے۔ معاشرے میں نکاح اور خاندان کی اس اہمیت کی بنا پر دین اسلام نے اس حوالے سے ایک تفصیلی قانون دیا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یا تو اس قانون سے واقف نہیں ہیں یا پوری طرح اس پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے طرح طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نہ صرف ان مسائل پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے بلکہ نکاح کے حوالے سے اسلام کے قانون کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب نے اپنی ساری زندگی دین پر تحقیق میں گزاری ہے اور دیگر شعبوں کی طرح اسلام کے قانون معاشرت پر بھی آپ نے بہت کام کیا ہے۔ جاوید صاحب کے ساتھ ہی یہاں پر ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جن کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے ہے۔ ناظرین، ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن پہلے ہمیں لینا ہوگا ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جاوید صاحب، اس وقت ہم مغربی تہذیب کے غلبے کے دور میں زندہ ہیں۔ یہ ان کی اقدار ہیں جو دنیا بھر کے اندر پھیل رہی ہیں اور انہیں قبول عام حاصل ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں بھی ایک نقطہ نظر فروغ پا رہا ہے کہ مغرب کی جو قدر مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے ہے، آزاد تعلق کے حوالے سے، اسے ہمیں کیوں قبول نہیں کر لینا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ خاندان کے ادارے کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ کیوں قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 20-25 سال کی عمر میں آسمان سے نازل ہوتا ہے، شباب کے کچھ مراحل سے گزرتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ وہ بالکل ایک ناتوان بچے کی طرح دنیا میں آتا ہے۔ وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا، وہ ان چیزوں کے معاملے میں بھی عاجز ہوتا ہے کہ جو اس کے زندہ رہنے کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ چند دن میں پل کر جوان ہو کر رستو افلاطون بن جاتا ہے۔ وہ بچپن کے لڑکپن کے بہت سے مراحل سے گزرتا ہے۔ اس کو تہذیب نفس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو روایات کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اپنی قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم معلومات کے بہت سے معاملات ہیں جن کے بارے میں معاشرہ اسے توجہ دلاتا ہے، اس کی تربیت کا اہتمام کرتا ہے۔ پھر کہیں جا کر وہ شباب کے عالم کو پہنچتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، شعور کی باتیں کرتا ہے، بہت سے فیصلے خود کرتا ہے، بہت سے منصوبے بناتا ہے۔ پھر اس کا عزم، اس کی ہمت، سب کچھ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس کے قوام عزم حلال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور بڑھاپے میں بعض اوقات وہ نوبت بھی آ جاتی ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی گویا سب کچھ جاننے کے بعد ایک مرتبہ پھر وہ ایک ناتوان بچہ، ایک بے علم بچہ، ہر چیز سے ناواقف اور ہر چیز سے ناآشنا ہو جاتا ہے۔ یہ پورا انسان ہے۔ اب اس پورے انسان کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ اس کی پرورش کرنے والے ہوں، اس سے محبت کرنے والے ہوں، اسے آغوش میں لینے والے ہوں، اس کی تربیت کرنے والے ہوں، اور جب وہ سب کچھ سوسائٹی کو دے کر ایک مرتبہ پھر لینے کی پوزیشن میں آ جائے، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ایک مرتبہ پھر ناتوان بچے کی صورت اختیار کر لے، تو اس وقت بھی کچھ لوگ موجود ہوں جو اس کے ساتھ اس کی نفسیات، اس کی شخصیت، اس کے سماجی ماحول اور اس کے سارے پس منظر، اس کی تہذیبی روایات میں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ متعلق ہو سکیں۔ یہ پورے انسان کی ضرورت ہے۔ اب یا تو اس کی نفی کر دیجیے، یعنی اگر تو صورتحال یہ ہے کہ شباب کے عالم میں ایک بچہ آسمان سے اترا، شبابی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گیا، نہ اس کو ناتوانی کا دور دیکھنا پڑا، نہ اسے بوڑھا ہونا پڑا، یعنی یہ سارے مراحل اس پر آئے ہی نہیں ہیں۔ وہ اپنی دنیا خود بنانے کی پوزیشن میں تھا اور اپنی دنیا خود رواں رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ یا تو یہ صورت پیدا کیجیے، اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر اس کو خاندان کے ادارے کی ناگزیر طور پر ضرورت ہے۔ لیکن جب صاحب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ مغربی تہذیب نے جب اس مسئلے کو اس طرح لیا ہے کہ مرد و زن کے آزاد تعلق کو قبول کیا، تو آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے اس کا بھی انہوں نے حل پیش کیا ہے۔ وہ یہ کہ اسٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے چھوٹے بچوں کی اور اسٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے بوڑھے والدین کی۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ ریاست کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کسی طرح۔ وہ کیا کر دے گی؟ یعنی انسان کو ماں کی ممتا دے دے گی، باپ کی شفقت دے دے گی، محبت اور احترام دے دے گی۔ جس وقت بچہ ناتواں ہوتا ہے ذرا دیکھیے کہ اس وقت اس کی ضروریات کیا ہوتی ہیں، اور بڑھاپے کے عالم میں جا کر اگر فرض کر لیجئے کہ زندگی کی سہولتیں فراہم بھی کر دے تو کیا وہ تعلقات دے دے گی جو تعلقات انسان کے لیے اس وقت روح کی ضرورت ہوتے ہیں؟
اس کی نفسیات کی ضرورت ہوتے ہیں. یعنی یہ انتظام نہیں چل سکا. اس کا خواب ضرور دیکھا گیا لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ ایک مصنوعی انتظام ہے. قدرت کا اپنا بنایا ہوا قانون اور اپنا بنایا ہوا ضابطہ. یعنی قدرت کیا کرتی ہے؟ ایک میاں اور بیوی کے تعلق سے ایک بچے کو پیدا کرتی ہے. ان کے اندر ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کے غیر معمولی جذبات ابھرتی ہے. پھر ان جذبات کے سہارے آپ دیکھیے کہ ماں رات رات بھر جاگ کر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کی نگہداشت کرتی ہے، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اس کو ایک مخصوص تہذیب دیتی ہے، ایک مخصوص تمدن سے گزارتی ہے. انسان باٹا کے جوتوں کی طرح نہیں ہوتے. ان کے اندر تنوع چاہیے، ندرت چاہیے، ان کی شخصیتوں کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. ان سب کے لیے ایک ماحول فراہم کرتی ہے. اور پھر بڑھاپے میں جا کر کیا فی الواقع آپ اولڈ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نرس نے آپ کی خدمت کر دی ہے، یہ کافی ہو جائے گا؟ آپ انسان کے اندر اتر کر دیکھیے، انسان صرف یہی نہیں ہے. تو پورے انسان کے لیے خاندان کا ادارہ ایسی ناگزیر ضرورت ہے جیسے ہوا اور پانی انسان کی ضرورت ہے. یہ سب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغربی سولوشن جو ہے وہ مادی ضروریات تو پوری کر سکتا ہے لیکن جو انسان کے جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، ان کی تسکین کا ذریعہ اس سولوشن میں نہیں ہے. یہی بات یہ ہے کہ انسان کا تو اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو اس کی مادی ضروریات اس کے وجود کا بہت کم تر حصہ ہے. وہ بنیادی طور پر ایک نفسیاتی حقیقت ہے، ایک اخلاقی وجود ہے اور رشتوں اور تعلقات کے اندر جینا چاہتا ہے. پورے انسان کو آپ کاٹ کر پھینک دیں گے، اس کے ایک حصے کو لے لیں گے، صرف اس کو روٹی چاہیے، صرف وہ جنسی ضروریات کو پورا کرے گا، کیا یہی چاہیے اس کو؟ نہیں. پورا انسان اصل میں ایک غیر معمولی نفسیاتی حقیقت ہے اور یہ نفسیاتی حقیقت گوناگوں پہلوؤں سے اپنا ظہور کرتی ہے. اس پورے انسان کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ اس کے لیے جو حل اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہوا ہے کہ ایک ماں اور باپ سے ایک بچہ پیدا ہو، ایک خاندان وجود میں آئے، رشتے وجود میں آئے، بہنیں اور بھائی ہوں، پھر ان کے درمیان انسان زندگی کے مراحل گزارے، پھر جب وہ بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھے تو ایک عورت جس کے ساتھ وہ زندگی کے بڑے اچھے مراحل گزار چکا ہے وہی اس کے پاس موجود ہو اور وہ اس کے پاس موجود ہو اور پھر گرد و پیش کا پورا ماحول اپنی محبت اس پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو. یہ صورتحال کیا آپ اس ادارے کو ختم کر کے، اسے منہدم کر کے کسی دوسرے ذریعے سے پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان تمام چیزوں کا محتاج ہی نہیں ہے، یہ اس کی ضروریات نہیں ہے، میرے نزدیک پھر فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ آزادانہ جنسی تعلق کی بنیاد پر سب معاملات ہوں. یعنی ایک آدمی نے 2 سال ایک خاتون کے ساتھ گزار لیے، ایک خاتون نے 2 سال ایک مرد کے ساتھ گزار لیے، اس کے بعد جی بھر گیا تو کوئی اور راستہ دیکھ لیا. یہ جو صورتحال ہے یہ اسی صورت میں معقول قرار دی جا سکتی تھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان شباب کی عمر میں زمین پر آتا اور اسی عمر میں رخصت ہو جاتا. جب یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے. عفت اور عصمت پہ جو زور دیا گیا ہے وہ اسی پس منظر میں دیا گیا ہے. یہ کہ خاندان کے ادارے کو آپ وجود پذیر کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کے لیے عفت اور عصمت کے تصورات کو غیر معمولی اہمیت نہ دیں. یہ وجود میں نہیں آ سکتا کیونکہ انسان کے اندر جو جنسی جذبات رکھے گئے ہیں اگر ان کے اوپر آپ نگرانی قائم نہیں کرتے اور ایک عورت ان کو ایک مرد کے لیے اور ایک مرد ایک عورت کے لیے خاص نہیں کر لیتا اور اس کے بعد زندگی کے تمام معاملات کو اسی دائرے میں محدود نہیں کر لیتا، اس وقت تک آپ اس ادارے کو وجود پذیر نہیں کر سکتے. یعنی اس ادارے کی کچھ ضروریات ہیں جس طرح ہر ادارے کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں. دیکھیے نا، آپ نے یہ بات طے کی کہ ریاست کا ادارہ وجود میں آنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ ریاست کا ادارہ آپ کیوں وجود میں لاتے ہیں؟ یعنی میں کیوں پابندی قبول کروں، میں کیوں قانون کے سامنے سر جھکاؤں، میں کیوں ایک کانسٹیبل کے سامنے کھڑا کر کے اپنی گاڑی روک لوں؟ کیا وجہ ہے آخر اس کی؟ عدالتیں کیوں میرے اوپر حکم نافذ کریں، اسٹیٹ کیوں میرے معاملات کا فیصلہ کرے؟ یہ اتنا کچھ میں گوارا کرتا ہوں اس لیے کہ ریاست کا ادارہ میری ضرورت ہے. ٹھیک. یعنی اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر انسان کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی. تو ہم نے اس ادارے کو گوارا کیا. جانتے ہیں وہ ادارہ کیا ہے؟ یعنی اس ادارے کے اندر ہم یہ گوارا کرتے ہیں، یہ قبول کرتے ہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ ایک سربراہ ہو، ایک پارلیمنٹ ہو، لوگ ہمیں احکام دیں، ایک نظم میں ہم پابندی کے ساتھ زندگی بسر کریں، قانون کا تازیانہ ہماری پیٹھ پر برسے، کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو تو عدالتیں موجود ہوں، وہ سزا دینے کا اختیار رکھیں. یہ سب کچھ ہم گوارا کرتے ہیں نا. آخر کس لیے؟ اس لیے گوارا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے امن حاصل کرنے کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پورے انسان کے لیے اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے خاندان کے ادارے کے علاوہ کوئی متبادل ابھی تک تجویز نہیں کیا جا سکتا. جیسا بھی ہمارے شریک کا سوال ہے، جہاں تک عصمت کا سوال ہے وہاں عورتوں پہ بہت زور دیا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ مردوں پہ اتنا زور نہیں دیا جاتا، نہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترجیح رکھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ؟ معاشرے پر تو میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا جی، آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید نے تو نکاح کے ادارے کو قائم کرنے کی جہاں ہدایت دی ہے یکساں الفاظ استعمال کیے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی.
یعنی یہ تعلق قائم ہوگا. مردوں کے بارے میں کہا ہے محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، یعنی وہ پاک دامن ہے، وہ کوئی آوارہ گردی نہیں کرنا چاہتے، وہ کوئی آزادانہ جنسی تعلقات نہیں قائم کرنا چاہتے، وہ کوئی یاری آشنائی میں مبتلا نہیں ہے. اگر یہ صفات ان کے اندر ہے تو تب وہ نکاح کا ادارہ قائم کریں. عورتوں کے بارے میں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی بالکل وہی الفاظ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں. دونوں جانب عفت کی ضرورت ہے، دونوں جانب عصمت کی ضرورت ہے. اور یہ عفت اور عصمت جو ہے یہ کیوں اتنی غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے راستے سے جذبات منتشر ہوتے ہیں، اس کے راستے سے انسان کے احساسات میں اختلال پیدا ہوتا ہے، اور جذبات اور احساسات کا تعلق جب تک یکسوئی کے ساتھ قائم نہ کیا جائے، یہ خدا کے علاوہ کسی اور سے قائم کر دیا جائے تو شرک جیسی لعنت وجود میں آتی ہے. اور یہ ایک میاں اور ایک بیوی کے دائرے سے باہر چلا جائے تو خاندان کا ادارہ بالکل منتشر ہوتا ہے. جیسا اچھا، ایک سوال خاندان کے حوالے سے یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ محرم رشتوں کا ایک تصور ہے اسلام کے اندر، تو ان کی کیا تفصیلات ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ محرم رشتوں کو بھی اس وجہ سے قائم کیا گیا ہے کہ خاندان کے ادارے کے لیے جو نفسیاتی اور سماجی عوامل چاہیے وہ میسر ہو سکے. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ جب آپ خاندان وجود میں لانا چاہتے ہیں تو ایک جانب آپ ایک مرد و عورت کے اوپر یہ پابندی عائد کرتے ہیں کہ وہ اپنے جنسی معاملات کو اب محدود کریں، دوسری جانب ایک دائرہ تعلقات کا ایسا قائم کرتے ہیں جس میں اس جذبے کو آپ ختم کر دیتے ہیں. یہ ماں کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ بہن کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ خالہ کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ پھوپھی کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ بھانجی کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ بھتیجی کے لیے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تاکہ خاندان کے یہ تعلقات ان جذبات سے بالکل بالاتر ہو جائیں، یہ حقیقی رشتے وجود میں آئے، اس کی محبت بھی خالص محبت ہو، یہ محبت حیوانی جذبات سے پیدا نہ ہو بلکہ انسانی جذبات سے پیدا ہو. یہ جب تک اس درجے میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک آپ ان رشتوں کے ذریعے سے وہ محکم کلا استواری نہیں کر سکتے جس کے اندر انسان زندگی بسر کرتا ہے. جیسا آپ نے ایک بات عفت و عصمت کے حوالے سے یہ فرمائی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے مواقع نوجوانوں کے پاس نہیں ہیں، والدین زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے، معاشی مسائل نے لوگوں کو گھیرے رکھا ہے. تو اس صورتحال میں دین کی کیا تعلیم ہے؟ شادی کو کتنا مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ دین تو یہی چاہے گا جی کہ جیسے ہی ایک آدمی شادی کی عمر کو پہنچتا ہے جلد سے جلد اس کی شادی ہو جانی چاہیے تاکہ اس ادارے میں اختلال پیدا نہ ہو. آپ اگر اس کے مواقع پیدا کر دیں گے تو پھر اس کے بعد اس ادارے کی عظمت کو اور اس کے تقدس کو بھی قائم رکھنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا. ہمارے ہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ والدین عام طور پر بہو کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ ہماری پرانی تہذیبی روایت یہ تھی کہ جب جیسے ہی بچہ اس قابل ہو جاتا تھا کہ وہ اب اپنی معاش کی جدوجہد کر لے گا تو والدین اپنی ذمہ داری پر اس کا گھر آباد کر دیتے تھے. اب کوئی اپنے رزق میں دوسرے کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. والدین بھی اصل میں اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بچہ کب کمائے گا اور ان کو دے گا. وہ جو ایک والدین کا کردار تھا ہماری سوسائٹی میں وہ مزمن ہوا. ایسا والدین یہ کہتے تھے کہ جہاں اتنی بیٹیاں ہیں وہاں ایک بیٹی اور صحیح. یہ ہماری تہذیبی روایت یہی تھی. یعنی ہمارے ہاں تو یہ سوچا ہی نہیں جاتا تھا، ہم یہ خیال کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے گھر میں ایک بیٹی لا رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم ایک روٹی کھاتے ہیں وہ بھی اس میں سے کھا لے گی. یہ جذبات و احساسات تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر استحکام تھا، ہماری روایات قائم تھیں اور ہمارے ہاں خاندان کا ادارہ ایک محکم بنیاد پر کھڑا تھا. اگرچہ ہمارے ہاں بھی یہ نہیں کہ خامیوں سے پاک تھا. ظاہر ہے کہ جب بھی انسان کسی چیز پر عمل کرتے ہیں تو اس میں افراط تفریط ہو جاتی ہے اور توازن کو قائم رکھنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا. تاہم اس کے کچھ فوائد تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غیر معمولی تھے. اب لوگوں کے حالات بہت ابتر ہو گئے ہیں. ان کے لیے اب شادی کرنا ہی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، گھر چلانا اس سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ مؤخر کرتے رہیں. اس سے آپ کے ہاں جو تہذیبی روایات میں اختلال پیدا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور عفت اور عصمت کے تصورات کے معاملے میں جو کمزوری پیدا ہوئی ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے. ٹھیک ہے جی، آپ دو حضرات کے سوالات میں چاہوں گا کہ لے لوں، پہلے آپ پھر آپ. جیسا کہ یعنی دنیا میں یعنی ہم مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مرد کو سیٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے، یعنی ایج اس کی بڑھتی جاتی ہے. تو یعنی پہلے 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی تھی، اب 30 35 40 کے ایج میں چلے جاتے ہیں. تو کیا دین میں کوئی اس کے لیے کوئی گائیڈنس دی گئی ہے کہ شادی کے لیے شرعی عمر کیا ہونی چاہیے؟ شادی کی عمر میں شادی نہ کی جائے اور گناہ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری اس لڑکے یا لڑکی کے سر ہے یا والدین کے سر ہے؟ بڑا عملی سوال. شادی ایک سنجیدہ معاملہ ہے. دیکھیے ایک تو چیز یہ ہے کہ جسمانی لحاظ سے آدمی شادی کے قابل ہو گیا، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ذہنی لحاظ سے بھی شادی کے قابل ہو گیا. یہ دونوں چیزیں دیکھنی ضروری ہے. یہ مختلف افراد میں مختلف عمروں میں ہوتی ہے. آپ اپنے بچے کو بہتر جانتے ہوتے ہیں، ماحول اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کرتا ہے.
کیونکہ اس معاملے میں کچھ فرق و اختلاف رہتا ہے اور افراد کے لحاظ سے تنوع بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو کوئی عمر مقرر تو نہیں کر دی گئی، لیکن وہی بات جو اصولی میں نے عرض کی تھی کہ جلد سے جلد اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عفت اور عصمت کے دائرے میں اپنے آپ کو محدود کر لے، کیونکہ ایک مرتبہ اگر وہ بازار میں نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو گھر لانا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعد میں اس رشتے کے تقدس کو قائم رکھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ جب تعلقات کے دائرے باہر ہو جائیں گے تو پھر کیا ضمانت دی جا سکتی ہے کہ شادی کے بعد وہ دوسرے راستے تلاش نہیں کریں؟ ایسا کوئی متعین عمر نہیں دین نے بتائی؟ نہیں، متعین عمر نہیں ہے، بس یہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے آدمی، اور دوسرے یہ کہ وہ ذہنی لحاظ سے اس قابل ہو جائے کہ یہ ذمہ داری کو اٹھا سکے۔ اچھا، ڈیلے کی وجہ سے اگر زنا کا ارتکاب ہو جائے، کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کس کے ساتھ؟ ظاہر پورے معاشرے پر اس کی ذمہ داری ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس معاملے میں تاخیر کی ہے وہ سب اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، وہ بھی جواب دہ ہے، اس کے گرد و پیش کا ماحول بھی جواب دہ ہے۔ یہ لائسنس نہیں ہے جو دے دیا گیا ہے کہ آپ یہ کریں اور کہیں کہ ذمہ داری کسی اور کی ہے، ذمہ داری آپ پر بھی ہے اس لیے کہ آپ شعور کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، لیکن اگر دوسرے لوگ اس میں کسی نہ کسی درجے میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں تو ان کو بھی خدا کے ہاں مسئول ہونا ہوگا، جواب دہ ہونا ہوگا۔ جیسا ہمارے یہاں جو ایک تصور یہ ہے کہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہے اس معاملے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ نکاح میرا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں لوگ نکاح کو کوئی بنیادی ضرورت سمجھتے ہی نہیں، وہی کہتے ہیں پہلے دیگر معاملات ہو جائیں، یہ کوئی ثانوی ضرورت ہے۔ تو کیا یہ کوئی واقعی ثانوی ضرورت ہے انسان کی؟ یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی پر اصل میں آپ کے خاندان کے استحکام کا انحصار ہے، اسی پر آپ کی اولاد کس عمر میں پیدا ہوگی، کب ذمہ داریوں کو سنبھالے گی، اس کے آپ کے معاون ہونے کا انحصار ہے۔ آپ اس بات کو دیکھیے کہ اگر آپ کی شادی مناسب عمر میں ہو گئی ہے اور آپ کے اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے تو آپ ایک اچھی عمر میں اپنے دست و بازو پیدا کر چکے ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک اچھا خاندان وجود پذیر ہو کے آگے معاملات کو سنبھالنے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر یہ بہت مؤخر کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ بڑھاپے میں بچے کھلا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ عمر جس میں دوسروں کو آپ کا دست و بازو بننا چاہیے اس میں بھی آپ ذمہ داریوں سبکدوش نہیں ہوئے ہوتے۔ تو میرے نزدیک اس میں بہتر شکل یہی ہے کہ ایک مناسب عمر میں شادی کر دی جائے، یعنی نہ تو یہ کیا جائے کہ ابھی بچے ہی ہیں ان کو بیاہ دیا، یا بالغ تو ہو گئے ہیں لیکن ذہنی بلوغ حاصل نہیں ہوا، اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوئے اور آپ یہ ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دیں۔ ایک وقت تک آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میسر ہو گئی۔ ہمارے یہاں 17 برس کا بچہ میٹرک کرتا ہے تو بلکہ وہ 27 برس کا بچہ بھی بچہ ہی رہتا ہے، تو یہ اس کا کیا کیا ہے؟ یہ ماحول معاشرت کے اثرات ہوتے ہیں، ضروریات بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کسی تمدن کو پیچھے نہیں لے جا سکتے اور کسی کو 2 صدی آگے بھی نہیں لے جا سکتے۔ آپ کو جو حالات میسر ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یعنی نہ ماضی کے خواب دیکھنا کوئی اچھی بات ہے، نہ مستقبل کے منصوبوں کی بنیاد پر حال کو نظر انداز کرنا کوئی اچھی بات ہے۔ ہم اس وقت کس تمدن میں جی رہے ہیں، ہماری ضروریات کیا ہیں، ہمارے یہاں بچوں کو تعلیم پانے کے لیے کتنا وقت چاہیے، پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کتنا وقت چاہیے، اس میں ایک متوازن جگہ ہمیں تلاش کرنی ہوگی۔ نہ تاخیر کے وہ طریقے اختیار کرنے موضوع ہیں جس میں والدین کسی ذمہ داری میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور نہ اس طرح کے معاملات اتنے قبل از وقت کر دینے چاہیے کہ آپ کا موجودہ تمدن اس سے بے آہنگ ہو جائے۔ محمد بن قاسم کا اپنا زمانہ تھا، ہمارا اپنا زمانہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ بدوی تمدن میں ضروریات بالکل الگ تھیں۔ اگر ایک آدمی دیہات میں رہنا ہے تو وہاں ضروریات کی نوعیت بہت مختلف تھی۔ میں خود دیہاتی پس منظر کا آدمی ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہاں ہماری ضروریات کی نوعیت وہ نہیں تھی جب اس تمدن میں پیدا ہو گئی۔ اب کس طرح کے گھر چاہیے، کس طرح کی معاشرت چاہیے، کس طرح کی ضروریات ہیں، آگے بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اگر شادی آپ نے کر دی تو ظاہر ہے بچے ہوں گے، ان کی تعلیم تربیت کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے، یہ سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ اس تبدیل شدہ صورتحال کے اندر ہم کو ایک متوازن جگہ پر کھڑے ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم ماضی اور حال میں اس طرح کا تعلق پیدا نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز وہاں کی اٹھائیں اور بینے ہی اس کو یہاں نافذ کریں۔ ٹھیک ہے سب، یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اب ایک بڑا بنیادی مسئلہ جو شادی کے ڈیلے ہونے کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ لڑکے لڑکیوں میں پھر پسند اور محبت کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو جیسا یہ پسند اور محبت کی شادی کا دین روا رکھتا ہے، اس کو جائز قرار دیتا ہے؟ تو آپ نے یہ جملہ ایسے بولا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں میں پھر محبت کی شادی ہو جاتی ہے، نہیں، شادی میں محبت ایک بنیادی عنصر ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میرا اشارہ لو افیئر کی طرف ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ ایک ہے جس کو لو افیئر جائز ہے کیا؟ جس کو آپ لو افیئر کہتے ہیں، لیکن پسندیدگی کے بغیر شادی ہو کیسے سکتی ہے؟ پسندیدگی کا آپ اظہار کریں گے، پسندیدگی کے مواقع بھی ہوں گے، پسندیدگی کے حالات بھی ہوں گے، یعنی آپ اس کو ایک موٹے سے لفظ سے ادا کرنے کے بجائے اس کو سادہ کر لیجیے بات کو۔ ایک لڑکے اور لڑکی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں گھر بنانا ہے، اور یہ فیصلہ معمولی فیصلہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی آزادانہ جنسی تعلق پیدا کرنے کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ اظہار محبت کے لیے کوئی پکنک اسپاٹ بھی نہیں ہے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ یہ اصل میں ایک سنجیدہ فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے اب بیوی کی حیثیت سے رہنا ہے،
اور ایک آدمی کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کرنا ہے، اس کے کچھ قانونی تقاضے ہیں، اس کے کچھ اخلاقی تقاضے ہیں، اس کے کچھ سماجی تقاضے ہیں، ان کے شعور کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. لیکن اس میں ایک محرک کی حیثیت ظاہر بات ہے کہ محبت کو حاصل ہے. تو یہ محبت جو ہے یہ اگر حدود کے اندر ہے، ان دائروں میں ہے جو دائرے شریعت نے، دین نے مقرر کیے ہیں یا اخلاقی اصولوں نے مقرر کیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی فطری چیز ہے. ایک فطری چیز کو دین کیسے ختم کر سکتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، جس کے لیے ایک رسم ادا کی جاتی ہے کہ بھائی انگیجمنٹ ہو، انگیجمنٹ کے بعد ان میں آپس میں کوئی انٹریکشن ہو کہ ان میں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. تو دین میں ہماری اس کے سلسلے میں کیا گائیڈنس اور کیا حدود ہیں کہ انٹریکشن ہونی چاہیے اور کس حد تک ہونی چاہیے؟ جیسے لوگ لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، اپنے جیسے بھائی کی بیٹے کی شادی کرنی ہے تو وہاں پہ وہ لڑکیاں دیکھتے ہیں اور ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس کی کوئی دین میں ایسی کوئی ہے کہ اس کو ہم کوئی ممانعت ہو یا اس کی کوئی شرعی حیثیت کا؟ اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں جاوید صاحب، وہ یہ کہ لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا شادی سے پہلے. تو پہلا ہم سوال لے رہے ہیں سلمان صاحب کا کہ انگیجمنٹ کے دوران جو لڑکے لڑکی کا انٹریکشن ہے وہ کس حد تک جائز ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ دین میں عورتوں اور مردوں کے ملنے کے لیے عمومی آداب بیان کیے گئے ہیں، وہ ہر حال میں ملحوظ رہنے چاہیے. ملنے میں کوئی معنی نہیں ہے، بات کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے. اگر والدین کی نگرانی میں، اعزاء اقربا کی نگرانی میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی زندگی گزارنے کی خود ایک ضرورت بن جاتا ہے. اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی پسندیدگی کو اس معاملے میں اہمیت نہیں دیں گے تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ بعد میں آپ کے خیالات پھر پوری ازدواجی زندگی پر اثر انداز ہو جائیں گے. اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو والدین تو اس کو قبولوانے سے رہیں، اس کے لیے آپ ہی کو جدوجہد کرنی ہے، آپ ہی کو معاملات کو دیکھنا ہے. تو آپ کی ایک رائے ہونی چاہیے. اس رائے کے بنانے میں سوائے ان حدود کے جو دین نے مقرر کر دیے ہیں اور جن کی پابندی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، اور کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. ان پابندیوں کے اندر رہ کر جو سورہ نور میں بیان کر دی گئی ہیں، اگر کوئی میل ملاقات ہوتی ہے، اگر کوئی بات ہوتی ہے اور والدین اس کو دیکھتے ہیں، گھر والے اس کو دیکھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس کے معاملے میں ایک اچھا ماحول فراہم کرتے ہیں، ایسا ماحول جس میں کسی پر کوئی تہمت نہ لگ جائے، جس میں کسی خرابی کا کوئی اندیشہ نہ ہو. کیونکہ میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ عفت اور عصمت کو ہمارے ہاں غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے. یہ خاندان کے ادارے کی ضرورت ہے. آپ اس کو گوارا نہیں کر سکتے کہ کسی کی شخصیت پر اس معاملے میں کوئی داغ لگ جائے، کوئی دھبا لگ جائے. اس کا لحاظ کیجیے. ایسے حالات نہ پیدا کیجیے کہ جس میں معاملات ایسی سطح پر چلے جائیں کہ اس کے بعد پھر اچھی زندگی کے لیے کوئی دوسرے مواقع باقی نہ رہیں. ان حدود کے اندر ملنے میں، بات کرنے میں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ترغیب دی لوگوں کو. اگر کسی نے اس معاملے میں کوئی بات کی تو آپ نے کہا کہ تمہیں ضرور دیکھ لینا چاہیے. اور عام طور پر معاشرے میں لوگ جانے پہچانے ہی ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں تو اس کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی. دیکھنے سے کیا مراد ہے جاوید صاحب؟ بس شکل دیکھ لیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ آدمی سمجھنا چاہتا ہے نا. بات کرنے میں بھی کوئی معنی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اس معاملے میں. اپنے خیالات کے اظہار میں بھی کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اس کے ایسے حدود قائم رہنے چاہیے کہ جن میں کسی پر کوئی تہمت نہ لگے، کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، کسی کی بچی کے لیے ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ بعد میں آپ تو ان سارے مراحل سے گزر جانے کے بعد انکار کر کے آ جائیں گے، اس نے کہیں اور بھی جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ دونوں طرف اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ایسا ماحول ہو، ایسی صورتحال ہو، اس طرح کا کہ گرد و پیش میں اہتمام کیا جائے کہ جس میں کوئی تہمت لگنے کا، کوئی داغ لگنے کا کوئی اندیشہ نہیں. جیسا دوسرا سوال یہ تھا کہ خواتین آتی ہیں اور لڑکیوں کو دیکھتی ہیں اور پھر ریجیکٹ کر دیتی ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اس معاملے میں لوگ جب ان کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ اب ان کو بڑی برتری کا مقام حاصل ہے اور وہ اس طریقے سے لوگوں کو ذلیل کر سکتے ہیں. اس کے لیے بڑے شائستہ اور مہذب طریقے اپنانے چاہیے. ایسے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ جو بچی کی نفسیات پر بھی برا اثر ڈالیں، خاندان کی عزت کے معاملے میں بھی ایک ایسی جگہ ان کو پہنچا دیں کہ جہاں وہ محسوس کریں کہ ہم تو شاید بالکل ہی ذلت میں گرے ہوئے ہیں. اس کے مہذب طریقے، شائستہ طریقے ہر معاشرے، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. ہمیں بھی وہی اختیار کرنے چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر جب خواتین یہ معاملہ کرتی ہیں تو چونکہ ان کی کوئی اچھی تہذیبی تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو وہ ایسے طریقے اختیار کرتی ہیں جو دوسروں کے لیے تذلیل کا باعث بن جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاشرے کو آپ تھوڑا سا کھول دیں اور دیکھنے دکھانے کے معاملات کے بارے میں اس طرح کی پابندیاں نہ رکھیں جو پابندیاں دین میں نہیں ہیں لیکن ہم نے لگا رکھی ہوئی ہیں، تو شاید اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. بلکہ بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ ایک واضح جگہ پر کھڑا ہوں گے اور اسی کی بنیاد پر رائے بھی قائم کر لیں. ان کے سوالات لے لیے جائیں. سر آپ کا سوال. اب صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا حدود کا، تو آپ نے بولا کہ ان کا منگنی کے بعد خیال رکھنا چاہیے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ان کا خیال منگنی سے پہلے رکھا جائے؟ کیونکہ اگر منگنی ٹوٹ جائے تو وہ عورت، لڑکی اور لڑکا دونوں پہ گراں گزر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال لے لیتے ہیں. جیسا ابھی آپ نے جواب دیا کہ منگنی کے بعد جو ہے کچھ حدود میں رہ کے انٹریکشن ہو سکتا ہے لڑکے اور لڑکی کے درمیان، تو وہ حدود کیا ہیں، کن باؤنڈریز میں رہ کے ان کی انٹریکشن ہو سکتا ہے؟
ان حدود کے بارے میں 3 سوالات جاوید صاحب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ منگنی کے سے پہلے ہی کیوں نہ معاملہ کر لیا جائے، اچھا جو کچھ بھی معاملہ کرنا ہے اس کی حدود کیا ہے اور منگنی کی شرعی حیثیت؟ تو یہ بات یہ ہے کہ آپ منگنی سے پہلے معاملہ کریں، آپ منگنی کے بعد معاملہ کریں، بہرحال جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ ان حدود میں ہونا چاہیے جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، اور اس میں بڑی واضح بات یہ ہے کہ تنہائی کی ملاقات سے گریز کیا جائے۔ سارے معاملے یہی سے خراب ہوتے ہیں۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو خود بیان فرما دیا، یعنی آپ نے یہ بات واضح کر دی پورے طریقے سے کہ کوئی مرد و عورت تنہا ایک دوسرے کے پاس نہ بیٹھے، کیونکہ جب وہ ایسے کریں گے تو ان کے درمیان میں تیسرا شیطان آ جائے گا، تو تیسرا شیطان آ جائے گا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ان حدود کے یہاں پہ اندر بگاڑ کا یہ اندیشہ بھی ہے کہ ہمیں شادی تو کرنی ہی ہے، تو زیادہ بگاڑ کا اندیشہ رہتا ہے، اس میں زیادہ امکانات ہیں، چونکہ آپ عفت اور عصمت پر اس ادارے کو قائم کرنا چاہتے ہیں، بنیادی اصول وہ ہے، تو ایک واضح بات ہے اس معاملے میں جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ گھر والوں کی موجودگی میں، اہل خاندان کی موجودگی میں، ایک بالکل ماحول، پاکیزہ ماحول میں جس میں اس طرح کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، آپ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات میں تبادلہ کرتے ہیں، تو اس سے کسی تہمت کا، کسی داغ کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ لیکن تنہائی کی ملاقات ہے جس کو اصل میں ممنوع قرار دیا گیا، اور اس لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ عورت کی عزت بھی قائم رہے، مرد کی عزت بھی قائم رہے، اور جو سوسائٹی میں ہم ایک اچھا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ کسی داغ دبے کے ذریعے سے قائم نہ ہو۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو ملحوظ رکھنا۔ اس کے بعد صرف وہ حدود ہیں جو سورہ نور میں مردوں اور عورتوں کے ملنے کے بارے میں بیان کر دیے گئے ہیں، یعنی غض بصر سے کام لیں، ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ جو طریقہ دوسرے کے لیے کسی غلط چیز کی طرف رغبت دلانے کا ذریعہ بن سکتا ہو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ خواتین بھی اس معاملے میں ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، کوئی اس میں یعنی زیب و زینت کی نمائش کرنے کا انداز نہ ہو، بلکہ سادہ طریقے سے جیسے لوگ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، خاندان میں جیسے ملاقاتیں ہوتی ہیں، عزا و آباد میں جیسے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس نوعیت سے اگر ایک دوسرے کو سمجھ لیا جائے تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی خرابی کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ بنیادی بات یہ ہے، یہ چیز منگنی سے پہلے اگر آپ کے کوئی تعلقات روابط ہیں خاندان کے ساتھ، آپ ملنے ملانے والے ہیں، وہاں ہو جاتے ہیں، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ منگنی کے بعد ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ پہلی چیز ہے جس کا لحاظ کر کے اگر آپ نے یہ معاملات کیے ہیں کہ تنہائی کی کوئی ملاقات آپ نے نہیں کی، اصل میں خرابی کی اصل بنیاد وہاں سے پڑتی ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ باقی تمام امور ایسے ہو سکتے ہیں، باقی ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر جو کچھ آپ نے رائے قائم کرنی ہو پہلے قائم کر لیں۔ اگر رائے قائم کرنے کا عمل منگنی کے بعد ہوا تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ دونوں کے لیے کچھ مسائل پیدا ہوں گے، تو یہ بات معقول ہے، لیکن حالات کے لحاظ سے، ضروریات کے لحاظ سے لوگ مختلف نوعیت کے اقدامات کرتے ہیں۔ دین کا ہمارے مزاج یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ 4 کارنرز متعین کر دیتا ہے، یعنی کچھ حدود، کچھ باؤنڈریز بنا دیتا ہے، اس کے بعد آپ کے لیے آزادی ہوتی ہے۔ وہ ایسے پابند نہیں کرتا آپ کو کہ آپ یہ کام اس طریقے سے کریں اور اس طریقے سے کریں، کیونکہ حالات کے لحاظ سے، تمدن میں تبدیلیوں کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، برادریوں کی روایات کے لحاظ سے یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور ان میں کوئی ایک چیز کو آپ ضابطہ بنا دیں، یہ لوگوں کے لیے تنگی کا باعث بن سکتا ہے۔ سب منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بھی یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے، اور قدیم ترین زمانے سے لوگوں کے درمیان یہ روایت رہی ہے۔ آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا، دونوں خاندانوں کے درمیان موافقت ہو گئی، اب آپ نے طے کر لیا تو اس کا اعلان کر دیتے ہیں آپ کہ یہ معاملہ ہمارے درمیان طے ہو گیا ہے۔ کسی کو ہمارے یہاں منگنی کہتے ہیں، عربی میں اسی کو خطبہ کہتے ہیں۔ اس طرح کی روایات ہر سوسائٹی میں موجود نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ہے کوئی تقریب منعقد کرنا، یہ تو ہم اپنے تمدن اور اپنی روایات کے لحاظ سے کرتے ہیں، لیکن یہ چیز کہ آپ پیغام دیں گے، پیغام قبول کیا جائے گا اور پھر اس بات کا اعلان ہو جائے گا کہ ہمارے درمیان یہ بات طے ہو گئی ہے، اس کے بغیر ہوگا کیسے؟ یہ سب اس سے ریلیٹڈ کسی کو منگنی کہتے ہیں، اور کیا چیز ہے منگنی؟ اب آپ اس میں کوئی تقریب منعقد کر لیتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں، اس کا تعلق آپ کی تمدنی اور تہذیبی روایات سے، اس پر دین کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ ٹھیک ہے جیسا ایک سوال اس پس منظر میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ رشتہ لڑکے والے ہی بھیجتے ہیں، تو کیا یہ دین کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ لڑکی والے نہیں اپنی طرف سے آفر کر سکتے؟ نہیں، بالکل کوئی دین میں پابندی نہیں، یہ تو اصل میں ایک معاشرتی سی روایت ہے ہمارے ہاں۔ لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ لڑکے والوں کو رشتہ مانگنے کے لیے آنا چاہیے۔ عرب سوسائٹی میں تو اس کا کوئی سوال نہیں تھا، وہاں تو عورتیں خود اپنی مرضی کا اظہار کر دیتی تھی، بعض اوقات اپنے آپ کو خود پیش کر دیتی تھی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے علم میں ہے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے ایک خاتون نے آپ کے معاملے میں اسی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیں، تو آپ خاموش رہے اور اس کے بعد ایک دوسرے آدمی نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو ایک آزاد سوسائٹی میں یہ سب معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کی اپنی کچھ روایات ہیں، تو ان کے لحاظ سے یہ لوگوں کے ہاں ایک چیز بن گئی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے والوں کو جا کر رشتہ مانگنا چاہیے۔ بے تکلف اظہار کیا جا سکتا ہے، لڑکی والے بھی کہہ سکتے ہیں، لڑکے والے بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو پڑھا ہی ہے، جی بالکل، اس میں تو بالکل واضح طریقے پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد نے خود ہی پیشکش کر دی ان کو
کہ اگر تم میرے ساتھ یہ معاہدہ کر لو تو میں اپنی لڑکی تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو قدیم تمدن میں ایسی کوئی پابندیاں نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمدن کو بھی بتدریج اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بعض اوقات بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ہی خاندان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ برسوں اظہار نہیں کرتے اس طرح کی بات کا، اور اس کو برا بھی نہیں محسوس کرنا چاہیے. آپ نے ایک بات کہی، دوسرے نے قبول نہیں کی. اگر لڑکے والوں کو جواب دیا جا سکتا ہے تو لڑکی والوں کو بھی جواب دیا جا سکتا ہے. ٹیلی فون پہ بات چیت جو ہے وہ تنہائی کی ملاقات میں آئے گا، ضمن میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ وہ تنہائی کی ملاقات میں اس طرح تو نہیں آتی، اور ٹیلی فون کی ملاقات میں ایک مزید بہتری یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ تنہائی کی ملاقات کے مواقع اور کم ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ خاندان کے درمیان میں بیٹھ کے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں بھی چونکہ بعض معانے ہوتے ہیں تو کسی حد تک وہ معانے دور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کم سے کم اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جو بندھن باندھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی پاکیزگی اور اس کا تقدس ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. اگر آپ اس معاملے کو خراب کر بیٹھیں گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ یہ چیز آپ کی آئندہ زندگی پر اثر انداز ہوگی، اور اگر معاملہ نہیں ہوا تو آپ کے جذبات، آپ کی نفسیات، آپ کے احساسات پر اثر انداز ہوگی. اس معاملے کو اتنا محدود رہنا چاہیے کہ جس میں کوئی خرابی بھی پیدا نہ ہو، اور آپ کسی حد تک یہ جان بھی لیں کہ آپ جس کو اپنا ساتھی بنا رہے ہیں اور جس کے ساتھ آپ زندگی کا سفر شروع کر رہے ہیں اس کے اور آپ کے درمیان کیا مناسبت پیدا ہوئی ہے. اس میں ٹیلی فون بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. اچھا جناب صاحب، تھوڑی دیر پہلے پسند کی شادی کی بات ہو رہی تھی، لو افیئر کی، محبت کی شادی کی. اچھا، اگر لڑکا لڑکی راضی ہیں اور ساتھ میں والدین بھی راضی ہیں تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا. لیکن ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا مسئلہ یہ سامنے آ جاتا ہے جب والدین لڑکے اور لڑکی کی پسند کو ناپسند کر دیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم یہ شادی نہیں ہونے دیں گے، تو اس معاملے میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کہ بنیادی طور پر شادی لڑکے اور لڑکی کا فیصلہ ہے، یہ انہی کی پسند پر ہوتی ہے اور انہی کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر یہ بندھن باندھ دیا جاتا ہے. آپ آخر جب نکاح کے موقع کے اوپر اقرار کراتے ہیں، دستخط کراتے ہیں، رائے پوچھتے ہیں، خاندان کے بزرگ جا کر لڑکی سے معلوم کرتے ہیں کہ تمہیں یہ نکاح قبول ہے یا نہیں ہے. آپ کے مولوی صاحب جب نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس موقع کے اوپر استفسار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ڈرامہ ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلی اختیار لڑکے اور لڑکی کے پاس ہے. اب لڑکے اور لڑکی کو شادی کیسے کرنی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ایک خاندان بننا ہے، ایک معاشرت وجود میں آنی ہے، اس میں والدین بھی شریک ہوں، اس میں اعزاء بھی شریک ہوں، اقربا بھی شریک ہوں، سب کی پسند کو ملحوظ رکھا جائے، سب مل کر یہ فیصلہ کریں، ہونا یہ چاہیے. لیکن اگر کسی موقع پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے یا وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، والدین کو اس پہ اعتراض ہے، والدین کو چاہیے کہ اپنے اعتراضات شائستگی کے ساتھ بیان کر دیں، سمجھانے کی کوشش کریں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، بچے کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں اور بچی کو بھی کہ ہم جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان پر آپ غور کریں. ان کو توجہ دلائیں کہ جذبات سے الگ ہو کر معاملات کو دیکھیں. اگر کوئی معقول اور ٹھوس بات ہے تو بار بار ان کے سامنے اس بات کو رکھیں. ان کے اعزاء اقربا میں کوئی دوسرے لوگ اگر سمجھا سکتے ہیں تو ان کو بھی درمیان میں لے آئیں، دوستوں اور احباب سے بھی مدد دے رہے ہیں. لیکن ان سارے مراحل سے گزر جانے کے بعد اگر یہ معلوم ہو کہ آپ جو اعتراضات رکھتے ہیں اس کو لڑکا اور لڑکی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ پھر والدین پشت پناہ ہو کر شادی کریں، اس لیے کہ ذمہ داری لڑکے اور لڑکی کی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی پشت پر کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان کے فیصلے کو بہتری کا فیصلہ بنے. نقطہ نظر یہ ہے، بلکہ جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی. تو آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ نکاح اصل میں ایک لڑکے اور لڑکی کا ایجاب و قبول ہے بنیادی طور پر، اور وہ ان کے ایجاب و قبول کے نتیجے میں واقع ہو جاتا ہے. البتہ اولیاء، رشتہ دار، تعلق رکھنے والے، والدین، سرپرست، ان سب کو شامل ہونا چاہیے. یعنی یہ چیز اس تقریب میں ایک حسن پیدا کرتی ہے، ایک اچھی معاشرت کے وجود میں آنے کا باعث بنتی ہے. عام طور پر اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک لڑکی اور لڑکا اپنے والدین یا سرپرست کی مرضی کے بغیر کیوں نکاح کرتے ہیں؟ سبب کیا ہے اس کا؟ اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ بعض اوقات ہمارے اوپر جاہلیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ہم کسی حال میں ان کی پسند کو قابل اعتنا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو یہ اطمینان ہو، والدین ان کو اطمینان دلائیں کہ دیکھیے آخری فیصلہ آپ کا ہے، جو فیصلہ آپ کریں گے وہ نافذ ہو جائے گا. جب آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ آپ کو یہی معاملہ کرنا ہے تو یہ ذمہ داری آپ کی، ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس سے پہلے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنی رائے دیں، ہم ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے. اگر ہم اپنے یہ حدود سمجھ لیں اور اطمینان دلا دیں بچوں کو کہ آخری فیصلہ آپ کا ہے، تو کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ولی کے بغیر یا والدین کے بغیر یا اعزاء کی شرکت کے بغیر شادی کرے. معاملات کو ہم یہاں تک پہنچ کیوں جانے دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟
تو اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری رائے کو ہر حال میں غلبہ حاصل ہونا چاہیے. ہماری رائے کے خلاف کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو ہم کس طریقے سے نیچے اتر کر اپنے مقام بلند سے اب ان کے ساتھ ہوں. والدین کا یہ کام نہیں ہے. والدین کو وہی کرنا چاہیے جو ان کے لیے دین اور شریعت میں مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ مدد کرنے کا کام کرتے ہیں. تو یہ بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے کہ کسی ولی کے بغیر نکاح کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کے معنی یہی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ تہذیبی روایت کو قائم رکھا جائے، اولیاء ساتھ ہوں، آپ کے سرپرست ساتھ ہوں، آپ کے والدین ساتھ ہوں، اور یہ روایت نہ معاشرے کے اندر ڈالی جائے کہ ان کو نظر انداز کر کے لوگ نکاح کرنا شروع کر دیں. لیکن اولیاء کو بھی اپنی ذمہ داری پہچاننی چاہیے کہ اصل میں نکاح ایک لڑکے اور لڑکی کے فیصلے کا نام ہے. آپ کا کام سمجھانا بجانا تھا، جب انہوں نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس سے اختلاف کر کے کھڑے ہونے والے. جیسا اس طرح ہم سم اپ یوں کر سکتے ہیں آپ کی بات کو کہ وہ قانون کا تقاضا ہے کہ لڑکا اور لڑکی راضی ہوں، اور یہ ہماری تہذیب کا تقاضا ہے کہ والدین بھی راضی. جی بالکل، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک قانونی چیز تو یہ ہے کہ نکاح کیا چیز ہے. ایک لڑکا اور لڑکی اگر سر عام اعلان کر دیتے ہیں کہ آج سے ہم میاں بیوی ہیں تو نکاح منعقد ہو گیا. یعنی اس کے لیے کسی تقریب کی بھی قانونی لحاظ سے ضرورت نہیں ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے، خوبی پیدا کرنے کے لیے ہیں. تو آپ اگر حسن و خوبی کی چیزوں کو قانون کے درجے میں لے آئیں گے تو خرابیاں پیدا ہوں گی، اور اگر قانون حسن و خوبی کی چیزوں کو نظر انداز کر دے گا تو اعلیٰ تہذیبی روایات ختم ہو جائیں گی. دونوں کا ایک توازن پیدا کرنا چاہیے. قانونی جو استحقاق ہے اس کو قائم رکھیے. ورنہ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ پھر لڑکے لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر بڑی اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے. قرآن مجید میں اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب بیوہ کی اور متعلقہ کی شادی کا معاملہ زیر بحث ہے تو خاص طور پر یہ نصیحت کی ہے کہ ان کے فیصلے میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرو، یہ طریقے اختیار نہ کرو. والدین کا کام سمجھانا ہے اور بچوں کا کام یہ ہے کہ وہ والدین کو ساتھ لے کے یہ سارا معاملہ کریں، ان کی سرپرستی میں کریں، ان کی محبت اور شفقت کے زیر سایہ خاندان کو آباد کریں. دونوں کی یہ تربیت ہونی چاہیے. تو میرے نزدیک یہ معاملہ ہو نہیں سکتا کسی طریقے سے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، والدین پر جاہلیت کا غلبہ ہو جاتا ہے. اچھا جیسا ایک ہمارے پاس اب وقت کم رہ گیا، ایک اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی نشست میں اہم موضوع ہم کور کر لیں، وہ مہر کا مسئلہ ہے. مہر ہمارے عام طور پر جو اس کے متعلق تصورات ہیں کہ وہ لوگ مطلب بھی نہیں سمجھ پاتے کہ نصف معجل اور نصف معجل. تو مہر کی کیا دین میں حیثیت ہے اور اس کے متعلق جو ہے قانون کیا ہے شریعت کا؟ ٹھیک ہے جی، مہر کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ شادی کا ادارہ اصل میں ہے کیا. یعنی جب ایک عورت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بیوی کی حیثیت سے ایک آدمی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو یہ اصل میں ایک اب زندگی بھر کا معاہدہ ہے. اس معاہدے میں ایک خاتون نے اپنے آپ کو خاص کر لیا ایک مرد کے ساتھ، یعنی اپنے تمام جذبات، احساسات، زندگی کے فیصلے اب اس نے گویا ایک مرد کے ساتھ متعلق کر لیے ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں کہ متعلق کیے ہیں، اس کو شوہر مان لیا ہے، جس میں ایک درجے میں وہ احترام کی جگہ پر چلا گیا ہے، ایک درجے میں برتری کی جگہ پر چلا گیا. اس پر ہم تفصیل سے آپ چاہیں گے تو بحث کریں گے. چنانچہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جب عورت یہ فیصلہ کرتی ہے تو اسلامی قانون کی روح سے مرد یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ اب اس کے تمام معاملات کی کفالت وہ کرے گا. یعنی اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری اب اس پر ہے، اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. یہ کانٹریکٹ ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں. یعنی گویا ایک عورت نے بیوی ہونا قبول کیا اور اس کے عوض مرد نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ اب تمہارے نان و نفقے اور تمہاری تمام ضروریات کا کفیل میں ہوں، میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، مجھے ان کو پورا کرنا ہے. اس کے لیے ٹوکن ہے، گویا علامتی اظہار ہے کہ آپ مہر کی رقم جو بھی آپ کے لحاظ سے موضوع ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیں. جیسا معجل اور معجل کیا ہوتا ہے؟ یہ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ مہر کی روح یہی ہے کہ وہ عورت کے ہاتھ پر اسی وقت رکھ دیا جائے. ہمارے ہاں چونکہ اس معاملے میں بھی بہت سی غلط رسوم پیدا ہو گئی ہیں، لوگ مہر دینے کے لیے مہر مقرر ہی نہیں کرتے. عام طور پر طلاق کے موقع پر مہر زیر بحث آتا ہے. اس پر تفصیلی بحث کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ بالکل جاہلیت ہے. چنانچہ اس کے لیے پھر بعض اصطلاحیں وجود میں آ گئی ہیں. یعنی آپ فوری دیں گے تو اس کو معجل کہہ دیا جائے گا، آپ نے مدت مقرر کر دی ہے تو اس کو معجل کہہ دیا جائے گا. اسی طرح سے غیر معجل وہ ہوگا جو آپ نے ادا کر دیا ہے. تو اس طرح کی بہت سی اصطلاحات پھر وجود میں آ گئی ہیں کہ آپ نے کب مہر دیا ہے. یہ قانونی اصطلاحات ہیں. میرے نزدیک اصل روح دین کی یہ ہے کہ جب مہر مقرر کیا گیا وہ تو اصل میں ٹوکن ہے، علامتی اظہار ہے. تو اگر علامتی اظہار کو آپ نے مؤخر کر دیا تو باقی معاملات کی ذمہ داری آپ کیا؟ معاف کیا جا سکتا ہے مہر کو جائز؟ جی بات یہ ہے کہ آپ نے مقرر ہی کیوں کیا ہے. یعنی جب آپ نے مقرر کیا ہے مہر تو کیا اس لیے مقرر کیا تھا کہ اس موقع کے اوپر تو کچھ اظہار ہو جائے کہ جی میں نے 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ 5,000 10,000 مہر مقرر کر دیا، اس کے بعد آپ 10 بستہ حاضر ہو گئے کہ معاف کر دو. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایک علامتی اظہار ہے، آپ کو اس کو علامتی اظہار کے طور پر قائم رکھنا چاہیے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق مقرر کریں. اس معاملے میں بیجا مطالبات کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے. ہمارے ہاں مہر اس لیے مقرر ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ دیا جائے.
اچھا جب صاحب ایک سوال یہ کہ ایک عملی مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ لڑکے اتنے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم زیور چڑھا رہے ہیں یہ ہمارا مہر ہے، تو کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جو چیز بھی آپ دے دیں. لہو میں خاتم میں حدید، جیسے کہ فرمایا گیا کہ اگر وہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہے، یعنی اصل میں تو ایک علامتی چیز ہے، ایک ٹوکن ہے، ایک سمبولک اظہار ہے اس بات کا کہ آپ نے اس خاتون کے نان و نفقے کی، اس کی معاشی ضروریات کی ذمہ داری کو اٹھا لیا. جیسا صاحب ایک سوال مہر کے حوالے سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر جو لوگ مرد جو ہیں وہ مہر ادا نہیں کرتے، ان کی نیت ہی نہیں ہے اور وہ مر جاتے ہیں، تو کیا گناہ کی بات ہوگی؟ اس میں کیا شک ہے، یہ قرض تھا ان کے اوپر، ہر حال میں انہیں ادا کرنا چاہیے تھا. قرض کا مطلب تو بڑی وعید ہے جائے صاحب. یہ وعید بھی ہے، اور اگر ایسا ہے تو ان کی میراث میں سب سے پہلے وہ ادا کیا جائے گا. یعنی یہ تو کسی آدمی کو کسی حال میں گوارا ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ مرد کی فتوت اور مردانگی کے خلاف ہے. اس نے جب نان و نفقے کی ذمہ داری لی ہے تو اس نے مہر کو اگر علامتی اظہار کے طور پر عورت کے ہاتھ پر رکھنا ہے تو فوراً اس کو اس کے ہاتھ پر رکھنا چاہیے. یہی قرآن مجید کی تعلیم ہے، اور اسی چیز کو شریعت کا منشا قرار دیا جا سکتا ہے. باقی ظاہر ہے کہ زندگی کے حالات میں بعض اوقات ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں کسی چیز کو آپ مؤخر کرنا چاہتے ہیں اور مؤخر کرنے کے وجوہ بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے فقہا نے وہ اصطلاحات بنا دی ہیں، معجل کی اور معجل کی اور غیر معجل کی اور عندت طلب کی. اس سے مقصود یہی ہے کہ آپ کو کچھ سہولت حاصل ہو جائے. لیکن اصل قانون کیا ہے، دین کا منشا کیا ہے، کیا چیز پیش نظر ہے، وہ میں نے آپ سے عرض کر دی کہ یہ اصل میں اس بات کا علامتی اظہار ہے، یہ ٹوکن ہے اس بات کا کہ میں نے اس خاتون کو بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اور اس کی معاشی کفالت کی ذمہ داری میں نے اٹھا لی. جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے شرکا کا بھی بہت ممنون ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، نکاح اور خاندان کے حوالے سے ہمارا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. اس میں جہاں اور کئی باتیں نکھر کر سامنے آئیں، وہیں مہر کی حیثیت بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ مرد کے اوپر ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. یہ عورت کی قیمت نہیں ہے، بلکہ مرد کی اس معاشی ذمہ داری کا علامتی اظہار ہے جو خاندان کے حوالے سے اس کے اوپر عائد ہوتی ہے. نکاح اور خاندان کے حوالے سے ابھی کئی مزید ایشوز ہیں جن پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پینل کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. محمد بن قاسم کا اپنا زمانہ تھا، ہمارا اپنا زمانہ ہے. آپ دیکھیے کہ بدوی تمدن میں ضروریات بالکل الگ تھی. اگر ایک آدمی دیہات میں رہنا ہے تو وہاں ضروریات کی نوعیت بہت مختلف تھی. میں خود دیہاتی پس منظر کا آدمی ہوں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہاں ہماری ضروریات کی نوعیت وہ نہیں تھی جب اس تمدن میں پیدا ہو گئی. اب کس طرح کے گھر چاہیے، کس طرح کی معاشرت چاہیے، کس طرح کی ضروریات ہیں، آگے بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اگر شادی آپ نے کر دی تو ظاہر ہے بچے